الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ ابھی میں نے جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے جس کی آیت نمبر 9 جو ہے یہ پہلے رکوع کے اندر ہے. بنی اسرائیل کے پہلے جو ہے رکوع کے اندر 9 نمبر آیت ہے. اس آیت کے حوالے سے جو انشاءاللہ آج کا ہمارا درس قرآن ہے اس کا موضوع ہے ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا مسلمانوں کے لیے واحد راستہ. میں نے ابھی بتایا کہ سورت کا نام جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے. یہ بنی اسرائیل اصل کے اندر ایک امت ہے جو جس طرح ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نا، ہم سے پہلے بھی اس زمین پر کوئی امت تھی، یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پہلے ایک امت جو ہے وہ موجود تھی جس کو ہٹا کر یہ دوسری امت جو ہے اس کو وجود دیا گیا. اس امت کا لقب جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے. امت بنی اسرائیل اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں. اور وہ امت جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس امت کی عمر جو ہے اس وقت 2000 سال ہو گئی تھی. یعنی اس امت کا آغاز ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر کتاب دی تھی نا، اس سے اس کا ہوتا ہے. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک 2000 سال جو ہے وہ بن جاتے ہیں. اب یہ 2000 سال جو ہے اس میں ان کا اچھا وقت بھی رہا اور ان کا برا وقت بھی رہا. ایسا بھی وقت تھا جب دیکھیں آخرت کا معاملہ تو آخرت میں، دنیا کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں. دنیا کے اندر بہت عزت، بہت شرف ان کو ملا اور بہت زیادہ ذلت اور بہت زیادہ رسوائی بھی ملی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے اولاد اسرائیل یاد کرو میرے وہ انعامات جو میں نے تمہارے اوپر کیے. تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تو وہ ذلت میں تھے، لیکن وہ پرانی بات تھی. ٹھیک ہے نا. جس طرح علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی وہ کوئی اور مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جو معزز تھے. آج کے ہماری بات نہیں ہو رہی. ہم تو خوار ہیں نا، تو پھر اسی اس نے کہا کہ ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. تو اس طرح اس وقت
ذکر ہو رہا ہے کہ کبھی تمہیں بڑی عزت حاصل تھی، بڑے انعامات میرے تمہارے اوپر جو وہ تھے۔ اچھا، یہ سورہ بنی اسرائیل کا جو پہلا رکوع ہے نا، ان کے بڑے بڑے دو عروج اور بڑے بڑے دو زوال ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ دو دفعہ ان کو زمین کے اندر جو ہے وہ اللہ نے بڑا عروج عطا فرمایا اور پھر زوال۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ تیسری مرتبہ زوال کے اندر جو ہے وہ آ گئے تھے، یعنی وہ دوسرا عروج بھی ختم ہوا تو پھر زوال کے اندر جو ہے وہ آ گئے۔ اچھا، اب یہ جو زوال تھا یہ اتنا گمبھیر تھا، ان کے پاس اپنا وطن بھی نہیں رہا تھا۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جس طرح افغانستان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تھا، اب امریکہ وہاں قبضہ ہی کر لیتا، واپس نہ جاتا، تو ظاہر ہے یا تو افغانی ان میں ضم ہو جاتے، جس طرح مصر میں بنی اسرائیلی فرعون کے ساتھ ضم ہو گئے تھے، یا پھر یہ ہے کہ وہ بھاگتے۔ تو وہ ملک یا وہ علاقہ جہاں کبھی داؤد علیہ السلام کی سلطنت تھی، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تھی، طالوت کی سلطنت تھی، وہ ملک ہی ختم ہو گیا، اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ یعنی اب ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا جو بنی اسرائیل تھے یا داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام کی آگے وارث تھے، ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا۔ اور پھر وہ دنیا کے اندر چونکہ اپنے ملک سے تو ان کو نکلنا پڑا یا نکال دیا گیا، تو اب وہ دنیا کے اندر مختلف جگہ منتشر ہوئے، تو انہی میں سے کچھ لوگ جو تھے اس وقت وہاں سے نکل کر مدینے کے اندر آ کر یا خیبر کے اندر آ کر جو وہ آباد ہوئے۔ یہ کوئی شوق سے نہیں آئے تھے، یہ اس وجہ سے آئے تھے کہ وہاں قبضہ ہو گیا تھا، اور اسی وقت پھر دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ قوم جو ہے وہ نکل گئی۔ اور یہ کام کب ہوا ہے؟ یہ یوں سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی جو ہے نا وہ کوئی کتنے سال ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹائٹس رومی نے حملہ کیا تھا، رومی جرنیل تھا، اس نے ان کو وہاں سے نکالا تھا۔ بہرحال جتنا بھی اس کے اندر جو ہے وہ ٹائم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں، جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، تو بنی اسرائیلیوں کے پاس اس وقت کوئی ملک نہیں تھا، کوئی وطن نہیں تھا، بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب کسی امت کو کھڑا کرتا ہے تو اسے کسی کام کے حوالے سے کھڑا کرتا ہے، تو جب کوئی امت کام کی نہیں رہتی، تو جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کوئی چیز کام کی نہیں رہتی تو پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، پھر اللہ امت کو بھی ہٹا کر دوسری امت کو لے آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اس رکوع کے اندر، تو اب ان کو یہ بتایا، ان کو بتایا کہ دیکھو تمہیں ہم نے بڑی عزت دی تھی، بڑا مقام دیا تھا، پھر تم نے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے کھو دیا۔ ہم یہ مقام تمہیں دوبارہ بھی دے سکتے ہیں اگر تمہارے اندر کوئی خواہش موجود ہے، جذبہ موجود ہے۔ اگر یہ جذبہ موجود ہے یا جن کے اندر جذبہ موجود ہے تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عزت دوبارہ مل سکتی ہے، سلیمان، داؤد علیہ السلام اور طالوت والی دوبارہ بھی مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ تم اب اس قرآن کو پکڑو، اس پر ایمان لاؤ، اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، امت بنی اسرائیل کو ذلت سے نکلنے اور رسوائی سے نکلنے اور سیدھے راستے کے اوپر جو ہے وہ رہنمائی کے لیے قرآن جو ہے یہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بتا کے قرآن کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھامو۔ ظاہر بات ہے کہ اگر قرآن
بنی اسرائیلیوں کو ذلت سے نکال سکتا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں نکالتا؟ اچھا، ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ آ جائے گا، اور اس فتنے کا جو وقت ہے اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی، اور دنیا کی قومیں تمہارا استحصال کریں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی استحصال کے لیے۔ حدیث لمبی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس فتنے سے نکلنے کا رستہ کون سا ہے؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اچھا، اب میں نے جو بات کی ہے اب تک اس کو سمجھ لیں کہ بنی اسرائیلیوں کو ذلت سے، رسوائی سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بتائی وہ قرآن ہے، اور مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی اور محکومیت اور بے حیثیتی سے نکالنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بتائی وہ بھی قرآن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن والے ہیں، مسلمان ہیں تو قرآن والے ہیں، اور تعداد بھی ہماری بہت زیادہ ہے، اور باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں قرآن کے وارث، لیکن ذلت اور رسوائی سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ سچی نہیں ہے، یا ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ قرآن کو پکڑنے کا جو مطلب ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، تو یہ دوسری بات جو ہے یہی صحیح ہے۔ قرآن کو پکڑنے کا مقصد ہمیں سمجھ نہیں آیا، یہ ہے جو آج بات سمجھنی ہے کہ قرآن کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے، یا قرآن کے حوالے سے وہ کون سی ہماری ذمہ داریاں ہیں جو ہم ادا نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ذلت سے نہیں نکل رہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں، اصل میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایمان، قرآن پر ایمان، تو جو قرآن کے اوپر ایمان کا تقاضا ہے نا، وہ تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ وہ کیوں پورا نہیں ہو رہا؟ جبکہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم تو ایمان لائے ہیں۔ دیکھیں، ایمان جو ہے نا وہ اس کے دو درجے ہیں، ایک ہے زبان سے کہہ دیا، ایک ہے دل کے اندر اس کا یقین پیدا ہو گیا۔ یہ دل میں یقین کا کیسے پتہ چلے گا کہ دل میں یقین پیدا ہوا؟ تو نوٹ کر لیں جی کہ یہ دل کا یقین جو ہے ہم اس سے محروم ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یقین پہلے سمجھ لیں کس کو کہتے ہیں۔ میں اونچی آواز سے کہہ دوں گا جی میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ دل کی بات ہو جائے گی؟ نہیں، دل کے یقین کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے، محض زبان سے اقرار کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ یہ دل سے یقین جو ہے، اس کی سب سے پہلے ضرورت کس کو تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہے نا، جب فرشتہ آپ کے پاس آیا۔ اچھا، فرشتہ آیا تو وہ آیا ہے انسان کی شکل میں، اور آ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی طرف سے آپ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اس پیغام کو آگے پہنچانا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ خود نہیں آیا، اللہ نے بھیجا ہے فرشتہ۔ اب وہ فرشتہ جو ہے وہ سامنے موجود ہے ایک انسان کی شکل میں، تو اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہ انسان جو ہے، یہ انسان ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، کیا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے نا۔ دیکھیں، آپ کو کئی ساری حدیثوں میں اس طرح کے واقعات ملیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھے تھے تو جبرائیل امین آئے اور جو ہے نا وہ کچھ دیر رہے، کوئی سوال جواب کیا، نکل گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ جانتے ہو بندہ کون تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، سانو نہیں پتا۔ پھر انہوں نے پچھان نہ لیا فرشتہ، ٹھیک ہے نا، نکل گئے۔ اب یہ پہلا مسئلہ ہے نا کہ اچھا یہ سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ عرب کے جو لوگ تھے وہ جنات کو مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شیطان کو مانتے تھے، اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ شیطان انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اسی وجہ سے جا کر وہ شیطانوں کو پتھر مارتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی شکل اختیار کر کے حاجرہ سلام علیہ کے پاس بھی گیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گیا تھا، ان کو جو ہے وہ ورگلانے کے لیے، تو اس وجہ سے اس کو پتھر مارتے تھے جہاں جہاں اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شخص آ کر کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تو مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ فرشتہ ہے، انسان ہے، یا وہی شیطان ہے، جن ہے جو انسان بن کر آ گیا ہے کوئی اور چکر چلانے کے لیے، کوئی اور دھوکہ دینے کے لیے، یا کوئی انسان ہی جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھ کر آ گیا ہے۔ دیکھیں، اگر تو اللہ نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا ہوتا، پھر تو کم از کم یہ درمیان والا مسئلہ تو ختم تھا نا، پھر تو سیدھی بات تھی کہ اللہ کی پہچان کی ضرورت تھی نا۔ اب یہاں اس فرشتے کے بارے میں بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے فرشتے کے اوپر ایمان بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ اس وجہ سے ہے۔ اچھا، اب وہ فرشتہ جو ہے نا، اس کے پہلے تو اس کے اوپر جو ہے وہ یقین ہونا، پھر یہ کہ یہ پورے کا پورا لے کر آیا پیغام، اس نے رستے میں تلبیس نہیں کی، ملایا نہیں ہے، کم و بیش نہیں کیا، اسی طرح مجھ تک جو ہے وہ پہنچایا۔ اچھا جی، اگر یہ یقین پیدا ہو گیا تو اگلا کام ہے، اگر یقین پیدا نہیں ہوا تو اگلا کام نہیں ہو سکتا۔ اگلا کام کیا ہے؟ اگلا کام یہ ہے کہ جا کر لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ یقین نہ آتا تو پھر آپ پہنچا سکتے تھے آگے؟ یہ نوٹ کر لیں، میں نے بتایا کہ یقین کے نتیجے میں جو رد عمل ہے وہ اور ہوگا، اور صرف زبانی اقرار کے نتیجے میں رد عمل کچھ اور طرح کا ہوگا۔ مثال سے سمجھ لیں اس کو۔ دیکھیں، آج سے جو ہے نا وہ کوئی 20-30 سال پہلے، 40 سال پہلے ہماری عورتیں حاملہ ہوتی تھی نا، اور کئی سیانے جو ہے نا وہ ٹیوا لگاتے تھے کہ اید کی منڈا ہونا ہے، کیونکہ ایداں اے حرکتاں یا اے جڑا نا علامات ہے کہ یہ منڈا ہوئے گا یا کڑی ہوئے گی، ہیں بہت سیانیاں بڑھیاں بھی، دائیاں بھی۔ لیکن آپ کبھی یقین نہیں کرتے تھے، نہ آپ کوئی مٹھائی تقسیم کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کہ یہ کیڑا پکی گل ہے، ہو سکتا ہے لڑکا ہو جائے اور ہو سکتا ہے نہ ہی ہو، پھر ایویں برادری میں بتا دوں گا تو بےزتی ہو جائے گی۔ لیکن اب آپ، عورت حاملہ ہوتی ہے، اسے لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اس کو کہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دے، وہ بتا دیتا ہے، تسی آ کے سارے دس دے پھر دے ہو۔ ڈاکٹر نے دس تو دیتا، جن نے میرے ورگے نے منڈے دی آس لائی بیٹھا ہونا، وہ ایویں بھی گل وہ نہ بھی پوچھو، کسی نو کی پتا ہے زنانی حاملہ کہ نہیں حاملہ، ایویں کہہ دینا ہے ڈاکٹر نے کہہ تھا دیتا ہے منڈا ہی ہے، بس اللہ کرم کرے۔
مٹھائی بھی کھلا دیتا ہے، مبارکباد بھی دے لیتا ہے۔ یہ ہے یقین، اس لیے کہ یہ آپ نے پرکھ لیا ہے۔ فلاں کے بھی جو ہے وہ بتا دیا تھا ڈاکٹر نے، فلاں کو بھی بتا دیا تھا، فلاں کو بھی بتا دیا تھا۔ یقین اور چیز ہے، اور صرف زبانی اقرار ایک گمان سا وہ بالکل اور چیز ہے۔ دوسری بات اسی طرح کی ایک مثال سمجھ لیں جو آپ کو سمجھ آ جائے گی، میں وہی بات کرتا ہوں جو سمجھ آ جائے۔ میرا غلہ منڈی کے اندر کاروبار ہے، وہاں مزدور بھی ہوتے ہیں ہمارے، حالانکہ یہ مجھے نہیں ایسے نیٹ بیٹھ کر چلانے کا نہیں مجھے بالکل پتہ، یہ بس کچھ خاص مخصوص چیزیں ہیں جو میں اس پر کر لیتا ہوں۔ میں باہر نکلا اپنی دکان سے تو باہر مزدور بیٹھے تھے، بڑی دھوپ تھی، تو یہ کافی دنوں کی بات ہے۔ وہ میں نے اوپر دیکھا تو ایک وہ مزدور کا نام لے کر میں نے اسے کہا کہ یار دھوپ بڑی سخت ہے۔ کہنے لگا ہنس کر، کہنے لگا اچھا آج بارش ہے؟ میں نے کہا کہ بارش کہاں ہے، کوئی بدل کا امکان نہیں، کوئی نیڑے تیڑے نہیں، 4 بجے بارش ہے۔ میں نے کہا یار 4 بجے؟ اس نے کہا جی، میں کہا تینوں کہنے دسیا؟ کہنا نیٹ نے دسیا۔ وہاں ہی بیٹھے 4 بجے بارش پہن لگ گئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے یقین، کہ یقین کا نتیجہ کچھ اور ہے۔ وہاں پھر بندہ جو ہے نا وہ اس بات کو بھی بھول جاتا ہے کہ اللہ ٹال بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرق ہے۔ کیا یہ یقین ہمیں ہے؟ کیسے؟ اچھا پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین چاہیے تھا، پھر جن کو جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا، اور وہ فرشتہ اللہ کے پاس سے آیا تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ میری یہ ڈیوٹی لگ گئی ہے پیغمبری کی، اور میں نے تم کو جو ہے وہ دعوت دینی ہے، تمہیں پیغام پہنچانا ہے، اور یہ اللہ کا پیغام ہے، میں پہنچانے کے لیے آ گیا ہوں۔ اب ان لوگوں کے لیے مسئلہ بڑھ گیا یا کم ہوا؟ بڑھ گیا، کیونکہ اب تو فرشتہ بھی ساتھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ آپ فرشتے کو ساتھ لے آتے، چلو اسی بھی 2 سوال کر لیں دے، فرشتہ آپ کے پاس تو آیا ہی تھا نا، تو اس کو ساتھ لے آتے، فرشتہ تو وہاں سے واپس چلا گیا۔ اچھا اسی لیے سارے لوگ ایمان نہیں لائے جن کو یہ یقین آیا۔ اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ یقین کیسے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے آیا اور ان کو کیسے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یقین آیا۔ چنانچہ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ، ایمان لایا رسول، سب سے پہلے تو ایمان چاہیے تھا رسول کو، یقین چاہیے تھا کس کو؟ رسول کو۔ کس چیز کے اوپر؟ بما انزل الیہ، جو ان کی جانب جو ہے وہ نازل ہوا۔ پھر والمومنون، پھر جو دوسرے لوگ ایمان لائے وہ بھی اس یقین کے ساتھ ہی ایمان لائے۔ اب ذرا سوال پیدا ہوتا ہے جی آج ہمارے پاس تو نہ اللہ، نہ فرشتہ، نہ رسول ہمارے پاس تو نہیں آئے نا، وہ تو اپنے وقت میں آئے، ہمارے پاس نہیں آئے۔ ہمارے پاس کوئی صحابی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی تابعی نہیں آیا، اور درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، کتنی نسلیں بیت گئی۔ ہمارے پاس تو صرف یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان آسان ہو گیا یا مشکل ہو گیا؟ وہ یقین ہمارا آسان ہوا یا مشکل ہوا؟ مشکل ہو گیا۔ اب یہ سمجھ لیں یہ ہے اصل مسئلہ۔ ہم جسے ایمان کہنے لگ جاتے ہیں نا، وہ ہمارا زبانی اقرار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا، آپ سکھ جو ہے وہ اپنے گرنتھ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں نا، وہ ان کے ماں باپ نے اسے بتایا یا ان کے وہ گرو گرنتھ نے بتایا، گرو نے بتایا تو وہ
ہمیں بھی ہمارے مولوی نے بتایا، ہمارے ماں باپ نے بتایا، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. فرق کیا پڑا؟ ہندو کو اپنی کتابیں یا اپنے جو بھی مذہبی معاملات ہیں اس کے اوپر یقین ہے، ہمیں اپنے کے اوپر، یہودیوں کو اپنے اوپر، اور عیسائیوں کو اسی طرح دنیا بدھ مت والوں کو بھی اپنے جو بھی ان کے کوئی کتاب ہوگی یا تحریر ہوگی یا جو بھی ان کے جو مذہبی پیشوا ہوں گے ان کی باتوں پر ایمان ہے. اور یہ سمجھ لیں یہ انسان کی نفسیات ہوتی، یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ وراثتی چیز ہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اس کو یقین سمجھنے لگ جاتے ہیں. یقین جو ہے نا یہ بالکل مختلف چیز ہے. میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا کہ وہ یقین کیسے ہمارے اندر پیدا ہوگا، وہ میں آگے چل کر بات کروں گا. لیکن میں ابھی صرف یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس یقین سے ہم محروم ہیں. اور یہ سمجھ لیں یقین اگر وہ پیدا ہو جائے تو پھر اگلی بات تو خود بخود ہی ہے، پھر اس سے اگلی بات بھی خود بخود ہی ہے، پھر اس سے اگلی بات خود بخود ہی ہے. وہ نتیجہ ہے یقین کا. اچھا اب یہ سمجھ لیں جی کہ اگر یہ یقین پیدا ہو گیا ہے تو پھر ہمارے اندر ایک اور کمی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. وہ کمی کیا ہے؟ ہم قرآن کو محبت کے ساتھ نہیں پڑھتے. قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھنا لازمی نتیجہ ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا ایک وصف یہ ہے کہ انہیں ہر چیز سے بڑھ کر محبت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ شدت کے ساتھ محبت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. اچھا، اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو ایمان والوں کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے. اور اسی طریقے سے جو ایمان والے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں وہ ان کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی مومن اللہ کے دوست ہیں اگر وہ حقیقی یقین والے مومن ہیں تو وہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ ایسے ہی مومنوں کا دوست ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والا معاملہ بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ جب اللہ ہمارا دوست ہے تو ہماری تو اگر سب سے بڑا دوست ہے، چلے چھوٹے دوست بھی ہیں، بیوی بھی دوست ہے، ماں باپ بھی دوست ہیں، سمجھ لیں نا سب سے محبت ہے. لیکن سب سے زیادہ دوست کون ہے؟ وہ ہے اللہ. تو سب سے زیادہ لگن کدھر ہوگی؟ اللہ کی طرف ہوگی. پھر بچوں کی طرف تو نہیں ہو سکتی، بیوی کی طرف تو زیادہ نہیں ہو سکتی، ماں باپ کی طرف تو زیادہ نہیں ہو سکتی، کسی اور کی طرف نہیں ہو سکتی. دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ بیلی، جب کوئی گال ہو جائے کہ اچھا اللہ بیلی. بیلی کا تصور کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا سب نہیں ہوگا. ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے جس میں بیلی بڑی چیز ہوتا ہے، اور تقریباً ہر آدمی جس کے بچے ہیں نا اور بیٹا ہے اس کو یہ شکایت رہی ہے میٹرک سے پہلے تو کم از کم سب کو ہی رہی ہے کہ اے میرا پتر بیلی نو نہیں چھڈدا، میرے بیٹے نو بگاڑ دیتا کہنے؟ بیلی نے بگاڑ دیتا. اچھا اتنا پکی بات ہے کہ ذرا گھر کے اندر جب وہ دیکھو نہیں ہے کدھر او بیلی کول ہی گیا ہونا، اور ڈھونڈنا بھی ہے تو پہلے اسی کے پاس ہی چلے جاؤ، ادھر سے مل جائے گا. اچھا روٹی بیلی نہیں دیتا تو جب گھر آتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ وہ بیلی نے روٹی نہیں دیتی. روٹی کے لیے گھر آنا پڑتا ہے، کپڑے پہننے کے لیے گھر آنا پڑتا ہے. لیکن اب ماں باپ ڈانٹتے ہیں دوبارہ اگر دیکھ لیا ہم نے تمہیں اس کے ساتھ
پھر دیکھنا کیا اچھا وہ کہتا جی بالکل نہیں جانتا. اچھا ماں نے ادھر منہ کیتا, پیو نے ادھر منہ کیتا, وہ بیلی کوڑ. اگر اللہ بیلی ہے تو پھر ہمارا دل تو یہاں اٹکا رہے گا, اللہ کی طرف لگا رہے گا نا, یا پھر دکان پہ نہیں لگے گا. دکان پہ لگے گا تو بس وہ مجبوری سمجھ کر, کسی اور معاملے میں لگے گا مجبوری سمجھ کر, یا فرض سمجھ کر, ڈیوٹی سمجھ کر. اچھا اللہ کی مجلس ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ ہمیں قرآن سے ملے گی. یہ اللہ کا کلام ہے. جب آپ نے بیلی کے پاس جانا ہے تو وہ بیلی آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ قرآن دے گا وہ مجلس اللہ کی. اگر تو وہ بات صرف زبان تک نہیں ہے, ایمان صرف زبان تک نہیں ہے, تو پھر واقعی اللہ سے شدید محبت ہوگی, اور پھر اس قرآن کی طرف جو ہے وہ لگاؤ ہوگا. اور پھر اس قرآن سے لگاؤ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں سینے رکھ کے سو جاؤ, یا انہوں چوم کے رکھ دو, نہیں پڑھو, پڑھنے میں دل لگے گا. اچھا دیکھ لیں جی, جب آپ کسی پسندیدہ آدمی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. کسی بیلی سہیلی دے کول بیٹھا ہوئے بندہ تے انہوں ٹائم دا پتہ نہیں چلتا, کہندا ٹائم پتہ نہیں کتنا بھجا جاندہ ہے. اور جس وقت میرے ورگے کے پاس مجبور ہو کر بیٹھا ہو تو کہندا ہے یہ بڑا ٹائم لیندہ ہے یار, وہ بڑا تنگ ہو جاندہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ فرق ہے. یہ فرق ہے اس ایمان کے بعد. اگر وہ پیدا ہوا ہے تو, نہیں پیدا ہوا تو ایسے ہی ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کے بارے میں مدح میں ایک بات کہتا ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جن کو ہم نے کتاب دی ہے انہوں نے تو اس کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا. ایسا پڑھتے ہیں کہ حق ادا کر دیتے ہیں. انہی کے بارے میں فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, راتیں ہی گزرتی ہیں. یہ راتیں یا پانی لاؤن والوں کی گزرتی تھی یا وہ قرآن پڑھنے والوں کی گزرتی تھی. ٹھیک ہے, یہ ہے. تو یہ نتیجہ نکلے گا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے, میرے نہیں علم میں کہ کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بات کی ہو, بلکہ ایسے بات کیا کہ حق ادا نہیں ہو رہا, حق ادا نہیں ہو رہا. جاہدوا فی اللہ حق جہاد ما قدر اللہ حق قدر, نہیں کی قدر, نہیں کیا جہاد, تھوڑا کیا, تھوڑی قدر کی. یہاں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. آگے فرمایا اولئک یؤمنون بہ, یہی ہیں جنہوں نے اس پر یقین آیا ہے, جو اس پر ایمان لائے نا. اولئک یؤمنون بہ, اس قرآن پر یہی حقیقت میں ایمان لائے. جنہوں نے حق ادا نہیں کیا وہ ایمان نہیں لائے, وہ ایویں ہی کہندے آ. اچھا جی, یہ تو ہو گئی دو باتیں, دو کمیاں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مین کمی ایمان کیا اور اسی کا نتیجہ پھر یہ ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں, یہ بات ہمیں سمجھ آئے. قرآن کو سمجھنا یہ فرض ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ کیوں ضروری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں اپنے نفع نقصان سے آگاہ کیا ہے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو یخرجہم من الظلمات الی النور, اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی میں لاتا ہے. تو وہ قرآن کے ذریعے لاتا ہے نا. اچھا, گویا کہ قرآن ہمارے نفع اور نقصان سے ہمیں آگاہی دیتا ہے. نفع نقصان وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں بندہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. یعنی اگر
کسی معاملے میں آپ کا نفع انوالو ہے یا نقصان انوالو ہے نا، تو آپ اس کی طرف متوجہ. مثال کے طور پر دیکھیں، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی دو بندے بات کر رہے ہوں جس کی وہ وسپرنگ آہستہ آہستہ آواز آ رہی ہو، باقی میری تو آ ہی رہی ہے نا، وہ مدھم سی آواز آ رہی ہو. اب جو لوگ غیر متعلق، جن لوگوں سے وہ غیر متعلق بات ہو رہی ہے نا، تو ان کو تو ان کا تو توجہ بھی نہیں جائے گی، دھیان نہیں ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے کسی کے متعلق ہو. مثال کے طور پر یہاں آج کل کاٹن کا سیزن ہے نا، تو کوئی غلہ منڈی کے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہوں یہاں، اور وہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ غلہ منڈی میں آگ لگ گئی یار. باقی لوگ جو ہے نا ان کو غیر متعلق ہیں، کوئی دو بندے تین بندے جو ہے وہ متعلق ہیں، یا ایک بندہ متعلق ہے. اس کے کان اس کو پکڑ لیں گے، اور ساتھ ہی اس کو بیٹھنا مشکل ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میری دکان بھی سڑن والیاں چاہیے کہ نہیں آئی، میرا مال بھی وہاں پڑا ہوا ہے، کافی پڑا ہوا ہے. اچھا، وہ کوشش کرے گا، جو بھی ہے، بے شک موبائل پکڑتا پکڑتا چلا جائے باہر کہ میں پتہ کروں کہ جی میری دکان کا کیا حالات ہیں. اور وہاں جائے تو اسے پتہ چلے وہ بندہ تو آگے نکل گیا، جو بات کر رہے تھے آگے نکل گئے، تو واپس نہیں آئے گا، وہ سیدھا منڈی جائے گا، تسلی کرے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ہے اپنے نفع نقصان کو. کوئی کسی آدمی کو آپ نے کام کیا کہا ہو بڑا ضروری، لے جی میری نوکری کا مسئلہ ہے، آپ مجھے بتانا کہ میرا انٹرویو کب ہے. اس نے رات کو آپ کو فون کر دیا اور اس نے کہا جی وہ آپ کا انٹرویو، اس کا بیلنس ختم ہو گیا. اب آپ رات نہیں سو سکتے کیونکہ صبح ہی نہ ہوئے. انٹرویو تو صبح بھی ہو سکتا ہے. اب اس کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ ملائیں گے. اگر یہ احساس ہو جائے نا کہ اس میں میرا نفع اور نقصان ہے، تو پھر کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ قرآن کو سمجھا کریں، آپ قرآن کو پڑھا کریں. پھر وہ اس لیے کہ اپنے نفع نقصان کے حوالے سے تو بندہ خود سینسٹیو ہے. یا تو اس نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ اس میں کوئی میرا نفع نقصان ہے، ایسے ہی ہے. قرآن حکیم میں سورہ صاد آیت نمبر غالباً 29 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتینا کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب قرآن حکیم ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور نصیحت حاصل کر لیں عقل والے. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں دو مقامات کے اوپر، ایک سورہ نساء میں اور ایک سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے. اور سورہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فرمایا ام علی قلوبنا اقفالها، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے دل ہی بند ہو گئے ہوں، عقل ہی بند ہو گئی ہو، دماغ ہی کام چھوڑ گیا کہ اتنا بڑا نفع اور اتنا بڑا نقصان ہے اور اس کا کوئی احساس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ بڑا نقصان ہو گیا تو پاگل ہو گیا ہوئے گا، نہیں پھر انہوں جڑا افسوس نہیں ہو رہا یا انہوں احساس نہیں ہو رہا. تو یہ سمجھ لیں، یہ تیسری چیز ہے قرآن کو سمجھنا. لیکن جیسے میں نے پھر بتایا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اسی میں سے نکلنی ہے. اگر وہ ایمان ہے تو پھر اسے محبت کے ساتھ پڑھنا بھی ہوگا، پھر اسے سمجھنا بھی ہوگا، اور نفع نقصان جو ہے اس کا تعارف بھی چاہیے. اب چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے جی کہ جب نفع نقصان کا تعارف ہو گیا تو پھر آدمی نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، نقصان سے بچنے کی کوشش کرے گا، یعنی عمل کرے گا. جس میں اس کا نفع وہ کرے گا اور جس میں اس کا نقصان ہے اس کو چھوڑے گا. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، لوگوں تم میں سے کوئی شخص بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. اب یہ کون سا ایمان والا ہے؟ وہ یقین قلبی والے. تم میں سے کوئی شخص بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، جب تک کہ وہ تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا. تابع داری کہتے ہیں نا، تابع داری نہ کرنے لگ جائے. کہتے ہیں میں تہاڈا تابع دار، اس قرآن دا تابع دار نہ ہو جائے. فرمایا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا جس نے اس کی حرمت و حلت کا لحاظ نہیں رکھا. ایویں ٹرا پھردا کہندا قرآن میں ماندا اور نہیں پتا کہ قرآن نے کس چیز تو روکیا اور نہیں پتا کہ قرآن نے کس چیز کا کرنے کا کہا ہے. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. اچھا جی، اب آپ دیکھیں جن کے اندر ایمان پیدا ہوا تھا ان کا طرز عمل کن کن کی بات قرآن میں آئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی. میں نے آپ کو بتایا نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کو ذرا پڑھتے جائیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سنا کریں گے اور اطاعت کیا کریں گے. مطلب کیا ہے؟ اب سننے کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ جس میں ایمان پیدا ہو گیا ہے. اور اطاعت کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ جس میں ایمان پیدا ہو. قالوا سمعنا. دیکھیں قرآن اس وقت سارا تو نازل نہیں ہوا تھا، سارا تو نازل ہو رہا تھا نا. اب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم خود سننے آیا کریں گے، پوچھنے آیا کریں گے اور پھر اطاعت کریں گے. یہ نتیجہ ہے اس ایمان کا جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پیدا ہوا تھا اور جو ایمان لائے تھے ان میں بھی پیدا ہوا تھا. اور یہی بات ہے جو سورہ تغابن میں فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. واسمعوا واطیعوا، اللہ کی بات کو دھیان سے سنو اور اطاعت کرو. یہ سننے کی ذمہ داری ہماری لگا رہا ہے یا تمہاری لگا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں لگا رہا، وہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری لگا رہا ہے. اصل بات یہی ہے کہ اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے گا تو ہم خود سمجھیں گے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل بھی جو ہے وہ کریں گے. تو یہ وہ کمی ہے چوتھے نمبر والی. بلکہ قرآن کریم کا ایک مقام تو جو ہے نا وہ بڑا بندے کو جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں لوں کنڈے کھڑے ہو جانا، ایسا ہے. 7واں سپارہ شروع ہوتا ہے نا. کچھ لوگ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ آئے کس لیے تھے؟ وہ آئے تھے یہ پرکھ کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واقعی رسول ہیں یا عیسائی تھے وہ، یا مطلب ایسے ہی جو ہے وہ سچے نبی نہیں ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا. جب قرآن سنایا نا تو دیکھیں ان کے اندر ایمان پیدا ہوا. اور وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے وہ کلام سنا ما انزل الی الرسول، جو رسول پر نازل ہوا تھا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تم نے دیکھا ان کی آنکھوں میں سے آنسو چل پڑے مما عرفوا من الحق، جب انہوں نے حق کی معرفت نصیب ہوئی، یعنی حق کو انہوں نے پہچانا، اس کلام کو پہچان لیا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. یقولون، تو کیا کہنے لگے؟ آمنا باللہ. ہاں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا، وہ پکار اٹھے
اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. کس پر ایمان لے؟ اس کلام پر ایمان لے. ہم نے یقین کر لیا، یہ کلام سن کر یقین آیا اور کہا کہ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم اس کلام کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئے. اگلی بات بڑی اہم ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. یہ پہلی مجلس ہے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہادت بھی کوئی ذمہ داری ہے. شہادت کون دے رہے ہیں؟ شاہد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام ہیں. ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیہم شہیدا. ان شہداء کے ساتھ ہمارا بھی نام لکھ. یعنی ہم صرف ایسے ایمان والے نہیں ہیں کہ بس ایمان لے کے لمبے پیریں گے، اب ہم اس کی گواہی کے لیے کھڑے ہیں. یہ ہے جی اصل کے اندر وہ. اچھا اب مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو عمل ہے نا، اس میں رکاوٹ آتی ہے. دو رکاوٹیں بنتی ہیں جس کی وجہ سے ہم عمل نہیں کر پاتے. پہلی رکاوٹ جو ہے نا وہ ہے داخلی، ہر آدمی کے اپنے اندر کی رکاوٹ، اور دوسری ہے خارجی. پہلے داخلی رکاوٹ کو سمجھ لیں. داخلی رکاوٹ کیا ہے؟ داخلی رکاوٹ کو عام طور پر کہتے ہیں جی ضعف ایمان ہے، قوت ارادی کی کمی ہے، استقامت کی کمی ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی الفاظ، کم ہمتی، جو ہے نا وہ یہ بالعموم ضعف ایمان، ایمان کی کمی، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور یہی اصل مسئلہ ہے. دیکھیں قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ضعف ایمان جو ہے نا اس کا شکار انسان ہو جاتا ہے. فرمایا سورہ مطففین میں کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے ان کے کسبوں کی وجہ سے. یعنی کسبوں کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ جب آدمی برے عمل کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں غبار سا یا زنگ سا یا کوئی ایسی کیفیت بنتی ہے. اور جب اچھے کام کرتا ہے تو وہ صفائی بھی ہوتی ہے. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، پھر اور لگ جاتا ہے، پھر اور لگ جاتا ہے، اور اگر وہ برائی کی طرف بڑھتا رہتا ہے تو وہ دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہی ضعف ایمان ہے، یہی پھر وہ ایمان کی کمی ہے. اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع، لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو لگتا ہے. کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب نمی لگے تو اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ یہ ضعف ایمان جو ہے نا اس کی وجہ سے آدمی کو پتہ ہوتا ہے. سارے لوگ سمجھتے ہیں جی حلال کھانا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پتہ ہونا نہیں ہے کیونکہ وہ ضعف ایمان ہے، وہ ایمان نہیں ہے. میں نے بتایا نا کہ اگر ایمان ہوگا تو خود بخود آگے چلے گا. اب یہ ضعف ایمان جو ہے اس کا علاج کیا ہے؟ ایک تو اسی حدیث میں فرمایا جس میں کہا کہ لوہے کو بھی زنگ لگتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے پوچھا ما جلاؤ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ جو دلوں کو زنگ لگتا ہے اس کا ریگ مال کون سا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو. اب وہ دیکھیں وہ جو راتیں گزارتے تھے اللہ دین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، ان کا زنگ کیسے وہاں زنگ رہ سکتا تھا؟ تو یہاں زنگ کیوں نہیں جمے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. ایک اور اہم بات سمجھ لیں، یہ تلاوت قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اصل کے اندر سمجھ کے پڑھنا گیا، اس میں غور و فکر کرنا. سورہ نساء جو ہے نا اس میں بھی یہ جو ایمان کی کمزوری ہے یا ضعف ایمان ہے یا یہ دلوں کا جو زنگ ہے یا یہ جو یقین کی کمی ہے، اس کا ایک بڑا حل اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی بتایا ہے.
جن لوگوں نے ترجمے سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیا ان کو پتہ ہوگا سورہ نساء پوری کی پوری جو ہے نا وہ اس کا اکثر جو ہے نا وہ نفاق کے اوپر یعنی منافقت کے اوپر ہے. وہ منافقوں کی کیفیات، ان کے اعمال، ان کے حالات اس کے اوپر ہے. اس کی یا آیت نمبر 81 ہے یا آیت نمبر 82 ہے، ایگزیکٹ نہیں مجھے پتا، جس میں یہ منافقوں کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دھیان سے سن لیں، یاد بھی کر لیں اس کو. منافقوں کا منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان پر ہوتا ہے دل میں نہیں ہوتا، یعنی یقین دل میں نہیں ہوتا، زبان پر ایمان کا اعتراف ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ قرآن کو میں اللہ کا کلام مانتا ہوں لیکن دل میں یقین نہیں ہے. یہی فرق ہوتا ہے. اچھا جی، وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ویسے اس کا ایک ٹکڑا میں نے پہلے بھی آپ کو سنا دیا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے، یا انہوں نے قرآن کے اندر جو ہے وہ تدبر نہیں کیا؟ کنہوں نے نہیں کیا؟ یہ جو منافق ہیں جن کے اندر نفاق پیدا ہو گیا، جن کے اندر جو ہے وہ ضعف ایمان پیدا ہو گیا، جن کا یہ یقین نہیں بنا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن کے اوپر تدبر نہیں کیا؟ آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یعنی اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑا جو ہے نا وہ اختلاف پاتے. اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے قرآن میں تدبر کیا ہوتا تو ان کو یہ پتہ چل جاتا، یقین ان کو آ جاتا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہی ایمان ہے. یعنی یہ پتہ لگ جائے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، تو کہاں سے پتہ لگے گا؟ اللہ کہتا ہے اسی قرآن میں تدبر کرتے تو پتہ لگ جاتا. اگر ان کو لگتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں لگے گا؟ اگر ان کا ایمان بنتا تھا، یعنی ان ضعف ایمان والوں کا یا وہ نفاق والوں کا کی ایمان کی کمزوری جو ہے تدبر قرآن سے جو ہے وہ دور ہوتی تھی، تو پھر آج کیوں نہیں ہوگی؟ قرآن میں تدبر کرنے سے ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس صرف یہ ہے اور کوئی نہیں. ہم نہ تو جا کر اللہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا کلام ہے، نہ جا کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے ہیں، نہ کسی صحابی سے پوچھ سکتے ہیں، نہ کسی تابعی سے پوچھ سکتے ہیں. میں ایک آپ کے سامنے مسئلہ رکھتا ہوں. دیکھیں ایک آدمی ہے، اس نے جو ہے وہ کوئی سودا کیا ہے، کوئی پلاٹ کا، پراپرٹی کا، اور آپ کو پتا کئی دفعہ رجسٹریاں انتقال بند ہوتے ہیں تو کئی سال گزرتا ہے. میں نے بھی ایک رجسٹری کو 25 سال بعد کروائی تھی، کوئی مسائل ایسے تھے، خریدنے کے 25 سال بعد. تو اس طرح کسی آدمی نے 50 سال ہو گئے، پیسے بھی دے دیے، اسٹام لیے پھر رہا تھا، پھر 50 سال کے بعد کیا ہوا، وہ مر گیا جس نے خریدا، اور جس نے بیچا وہ بھی مر گیا، جس نے اسٹام جاری کیا وہ بھی مر گیا، وہ لکھنے والا مر گیا، گواہ مر گئے، وہ پٹواری مر گیا. اب جج جو ہے اس کے پاس دو پارٹیاں گئی ہیں، ایک وہ اسٹام والی اور دوسرے. وہ کہتا ہے جی ساڈے دادے نے خریدا سی اسٹام ہے ساڈے کو، وہ کہندا ساڈے دادے دا نام ہے، یہ ساڈا وا. جج کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کون سی چیز ہے؟ کہاں سے وہ رہنمائی لے گا؟ یہ رہنمائی اسے صرف اس اسٹام ہی سے ملے گی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سمجھ لیں، صرف یہ قرآن ہے جس سے وہ ایمان ملے گا. وہ جو میں نے پہلے بتایا نا کہ وہ یقین اسی قرآن سے ملے گا، اور اس میں تدبر، غور و فکر سے جو ہے وہ ملے گا. یہی ہمیں ثابت قدمی دے گا. وہ جو ایمان کی کمزوری ہے وہی اصل میں جو ہے نا وہ ثابت قدمی کی کمی بھی ہے نا، کہ ثابت قدمی نہیں ہے جی، قوت کم ہمتی ہے. سب سے پہلے ثابت قدمی کی ضرورت کس کو تھی؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اللہ تعالیٰ نے کیسے دی ان کو ثابت قدمی؟ سورہ فرقان کے اندر فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن یک بارگی کیوں نازل نہیں ہوا؟ کالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، اس طریقے سے ہم نے آپ کے دل و دماغ کو جو ہے وہ جماؤ عطا کیا ہے، ثابت قدمی عطا کی ہے، آپ کو آپ کے جو ہے وہ قدموں کو ثبات بخشا ہے، آپ کو ہمت بخشی ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اسی لیے ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ پڑھایا ہے، ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ جو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو میں نے بتایا عمل کے رستے میں ایک ثابت قدمی کی کمی، ثابت قدمی نہیں ہے جی، ضعف ایمان ہے، کم ہمتی ہے، اس کا علاج اسی قرآن کے ساتھ غور و فکر زیادہ پڑھنا، تدبر کرنا۔ اچھا، سورہ فرقان کے آغاز میں، سورہ انفال کے آغاز میں بھی ایمان کو بڑھانے والی چیز قرآن کو ہی قرار دیا۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے یا ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ مومن ہے جن کا زیادہ ہوتا ہے، جنہاں دا اتھے ہی رہندا نا انہاں جو ایمان نہیں پیدا ہے۔ گویا کہ ایمان کو بڑھانے والی چیز تو قرآن ہے، لہٰذا اسی کو کہتے ہیں جہاد بن نفس، کیونکہ میرے جو اندر کی کمزوری ہے میں اس کے ساتھ مجھے جہاد کرنا ہے، اور وہ جہاد بن نفس ہے، اور اس کا سب سے بڑا پروگرام قرآن کے اندر تدبر اور قرآن کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت اور اسے پڑھنا، اور باقی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھنا، خوش الانی کے ساتھ پڑھنا، تہجد کی نمازوں کے اندر جو ہے وہ پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ اس کمزوری کو دور کرے گا اور یقین پیدا کرے گا۔ اچھا، اب ایک کمزوری تو داخلی تھی، داخلی پر ہی میں نے ابھی بات کیا، اور ایک خارجی ہے، خارج میں شیطان ہے، اور خارج کے اندر معاشرہ ہے۔ معاشرہ بھی روکتا ہے، شیطان بھی روکتا ہے، اور شیطان بھی اصل میں معاشرے کو ہی کھڑا کرتا ہے نا، اور یہ معاشرہ ہے، پھر قبیلہ ہے، خاندان ہے، پھر ملک کی حکومت ہے، پھر امریکہ ہے، کوئی نمرود، کوئی جو ہے وہ شداد، کوئی فرعون، ٹھیک ہے نا، وہ روکے گا۔ لہذا خارج میں یہ جہاد میں نفس ہے، تو خارج میں جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اچھا، یہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے نام سے سب لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور فوراً ان کا دماغ جو ہے نا وہ چلتا ہے کہ جی وہ جنگ ہو رہی ہے۔ میں کئی دفعہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بلڈنگ ہے، تو یہ بلڈنگ جو ہے نا یہ بنیاد سے شروع ہوئی ہے، چھت تک جا کر مکمل ہوئی ہے، اور اس کے بڑے بڑے مرحلے، بنیاد، پھر دیواریں، پھر چھت۔ جب بنیاد تیار ہو رہی تھی تو اس وقت بنیاد کا مٹیریل چاہیے تھا، دیواروں کے وقت دیواروں کا، اور چھت کے وقت چھت کا۔ جو وہ بے وقوف جو بنیادیں رکھتے وقت جو ہے وہ چھت کا مٹیریل رکھ کے بیٹھا تھا، وہ درکار نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جہاد جو ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اس کا ایک مرحلہ، اور وہ سب سے اوپر کا مرحلہ ہے، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ جنگ میں بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں تک پہنچیں گے تو، اگر آپ پہلے ہی مر گئے تو پھر آپ یہاں بیٹھ کر ابھی آخری مرحلے کو جو ہے وہ دیکھنے لگ جائیں کہ وہ چھت دے لینٹر دا سوچنے لگ پہ پیسے تواڈے کول نہیں ہے دیواراں بناؤਣ دے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہ سمجھ لیں جی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مرحلہ نہیں آیا، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں آیا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں آیا، کتنے پیغمبروں کو نہیں آیا۔ تو لہٰذا اس کو شروع کریں بنیاد سے۔ جہاد فی سبیل اللہ کہ جو ہے وہ جو اس کا مرحلہ ہے بنیاد میں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کی دعوت، یہاں سے شروع کریں۔ یعنی پانچویں چیز کیا ہے؟ ہم اس قرآن کی دعوت نہیں دیتے،
اور یہ قرآن کی دعوت ہمارے سارے مسلک والے نہیں دیتے، ایسے نہیں سمجھ لیں جی فلانے مسلک والے فلانے نہیں، سارے نہیں دیتے قرآن کو۔ دیکھیں ایک قرآن ہے، قرآن میں سے اپنے مسلک کی یا اپنے مطلب کی کچھ آیات آپ نے کی ہوئی ہیں، وہ ہر مسلک والے کو یاد ہے، یہ نہیں، قرآن کو قرآن سمجھ کر اس کو لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانا، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی حکم تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کریں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف سے نازل کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس کا ابلاغ نہیں کیا تو رسول والی ڈیوٹی نہیں ہوئی، تو امتی والی کیسے ہو جائے گی بغیر اس کے؟ تو یہ جو ہے نا جی، یہ ہے اصل کے اندر شہادت کا تقاضا، وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، تو اب یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ شہادت قائم کرنا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کے جو ہے وہ تقاضے ہیں، اور پھر جب وہ وقت آئے گا تو آئے گا، اگر وہ وقت آ ہی جاتا ہے تو آنا چاہیے بھی، چاہنے یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہی دعا کرنا کریں کہ وہ وقت ہی نہ آئے جب ہمیں جان دینی پڑے، لیکن جو ہے نا وہ یہ سوچ کے بیٹھا رہے۔ تو لہذا سمجھ لیں جی یہ پانچویں کمی ہے، اور یہ پوری ہونی ہے ایمان کے ساتھ۔ اگر وہ ایمان پیدا ہو گیا ہے تو پھر خود بخود آپ چلیں گے، پھر آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے کہ بھئی یہ پیغام تو پہنچانا میری ذمہ داری ہے، کوئی سنتا نہیں سنتا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ کو کسی کو ٹیلی فون کر کے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، جن کو سمجھ آ جائے گی وہ خود اپنی ضرورت سمجھیں گے، وہ اپنے خود ڈھونڈتے پھریں گے۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر۔ اچھا اگر یہ کام مکمل ہو جائے، اپنی انتہا تک پہنچ جائے، تو قرآن سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ، بہرحال وہ مجھے اب آیت نہیں آ رہی میری زبان پر، اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ قرآن، وہ اگر تورات اور انجیل کو جو ہے وہ قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ کے انعامات ان کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے بھی برستے، زمین سے بھی ملتے، بڑی عزت ان کو ملتی۔ لہذا یہ عزت جو ہے یہ اس قرآن کے ساتھ وابستہ کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ صرف اس کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہم قرآن کو اللہ کا کلام جو ہے وہ مانتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہے کہ یہ کمیاں دور کریں، ہمارے دل میں یقین پیدا ہو، پھر ہم قرآن کے ساتھ، قرآن کی مجلس ہماری سب سے زیادہ پسندیدہ مجلس ہو، ہمیں زیادہ راحت دینے والی، سکون والی ہو، پھر اس کے اندر اس کو سمجھنا، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا، پھر اس کی دعوت دینا، یہ کمیاں ہیں، اگر اس کو دور کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر جو ہے وہ عزت عطا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔